رمضان المبارک کے مہینے میں بچوں کی تربیت کا ایک اہم موقع ہوتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں رمضان کے سیزن کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر، کیونکہ ایک رکن ادا ہو رہا ہوتا ہے روزے کا. ہم اپنے بچپن کی کہانیاں کبھی کبھار سنایا کرتے ہیں. ہمارے اپنے دور کے اندر روزے کے ایام کے اندر مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میری کبھی سحری چھٹی ہو. بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے. صبح وہی 4، 4:30، 4 بجے جو سحری کا ٹائم ہے، ہمارے یہاں ہمارے محلے کے اندر مجھ سمیت ہر بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرتا تھا. تو سحری کرنے کا کیا مطلب؟ عادت بنے گی. بچہ بالغ نہیں بھی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے جب سحری کھائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک فرض ہے جو دن میں ادا کیا جا رہا ہے. تو اس کی ذہنی جو سطح ہے، اس کے اندر جو نشو نما ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو میری زندگی کے اندر میں نے کبھی، آپ یوں کہہ لیں کہ نابالغ ہونے کے باوجود کبھی ایسا نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی روزہ چھوڑا ہو. حالانکہ بالغ نہیں ہے بچوں پر، جو نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ بچے سحری بھی کرتے تھے اور افطار میں بھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے بھی سحری نہیں کرتے، چونکہ سحری کرنا سنت ہے. کہتے ہیں صبح جاب پر جانا ہے، سحری پہ کیا اٹھنا ہے، رات کو جتنا کھانا ہے افطار میں ٹھوس لو اور پھر بس پانی رکھا ہوا ہے سرانے، بس اس کو پانی پی لو، کھجور پا لو، بس ہو گیا سحری. تو سحری کا اہتمام کرنا بچوں کے ساتھ جس طرح، اور مجھے یاد ہے بچپن میں اپنی امی سے پوچھا کرتا تھا کہ عام دنوں کے اندر کوئی کڑی کھچڑی کب بنے گی. ہمارے یہاں کڑی کھچڑی بنتی ہے گجراتیوں کے یہاں، تو امی کہتی رمضان آنے والا ہے. تو رمضان کے 30 دن ہمارے یہاں کڑی کھچڑی بنتی تھی سحری کے اندر. یہ ایک سمجھو کہ گجراتیوں کی شان تھی کہ رمضان آئے اور کڑی کھچڑی آپ کے دسترخوان پر سحری کے اندر موجود ہوتی. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ کلک کرتی ہے، دماغ میں آتی ہے کہ دیکھو یار وہ کڑی کھچڑی والا جو سسٹم ہے وہ رمضان میں شروع ہونے والا ہے. تو بچوں کے ساتھ سحری کا اہتمام بھی کریں اور افطار کا اہتمام بھی کریں. اور ہمارے زمانے کی ترتیب کیا ہوتی تھی، آدھا دن روزہ رکھتے تھے. تو آج یہاں بھی اس ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دی ہے. بچوں کو پوچھا جاتا ہے، جو کون سے سال میں ہوتے ہیں یہاں جمال بھائی، کون سے سال کے بچوں کو پوچھا جاتا ہے، لیٹر جاتا ہے کہ بچہ آپ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں انفارم کر دیں. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہاں الاؤ نہیں ہوتا، لیکن جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو الاؤ ہوتا ہے. ان کے ماں باپ کو لیٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے. کل ایک بچہ جو ہے ہمارے یہاں کا نابالغ بچہ ہے، لیکن اس کو ایئر 5 5 سال کا ہوگا، 6 سال کا، 7 سال کا. تو اب وہ والد کو کہہ رہا تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اسکول سے لیٹر آیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اسکول سے اجازت مل گئی ہے تو روزہ رکھ لو. یعنی اس کو ہاں بول دو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سحری کر لو، افطاری کر لو، تاکہ اس کی عادت بن جائے. تو بچوں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا آپ کو. بچوں کے جذبات کا لحاظ اس اعتبار سے کہ دینی لحاظ سے رکھنا ہوگا. باقی جو دینی امور ہیں اور دنیاوی امور میں بھی بعض اوقات لحاظ رکھنا ہوگا. بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ جس طریقے سے آپ اپنے پیسے کو محفوظ رکھتے ہیں نا، کتنا محفوظ رکھتے ہیں، اس طرح بچوں کے ایمان کی، بچوں کی عمل کی اس طرح، اور بچوں کی تربیت اس طرح، آپ نے تربیت کی اس طرح حفاظت کرنی ہے. ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال والے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے میری جو تربیت کی اس طرح کی جیسے ایک لڑکی کی تربیت کرتے ہیں. یہ لڑکی کی تشبیہ کیوں دی، لڑکی کو کیوں بیان کیا کہ بنسبت لڑکوں کے لڑکیوں کا زیادہ ماں باپ خیال کرتے ہیں، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، اس طرح تربیت کی.
تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے جیسے لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں، ہر بات میں اس کا لحاظ، اس کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات والدین لڑکیوں کا لحاظ، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کی مثال بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کتاب میں، یہ ذرا واقعہ سننے کے لائق ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں ہندوستان کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ کہیں سے رشتہ آیا اور بچی ہوگی، کتنے سال کی ہوگی، تقریباً 17-18 سال، بالغ بچی ہوگی، 19 سال کی بچی ہوگی۔ تو اس والدین نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی کس سے کر رہے ہو، کیا ہے معاملہ، رشتہ داروں میں بات تو چلتی ہے نا۔ تو کہا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بہت پیسے والا بندہ ہے، یعنی پیسوں کی تو ریل پیل ہے اس کی۔ تو عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 70 سال ہے۔ تو 70 سال کے بوڑھے کی جو شادی ہے وہ آپ صرف پیسے کی بنیاد پر اس بچے کے جذبات کا آپ خون کر کے آپ شادی کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر جو آتا ہے شادی سے متعلق، سب سے پہلے جو آپ نے اس کا معیار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دیا بچوں کے جذبات کا، بچی کے جذبات کا لحاظ قرار دیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں، دین کو دیکھو کہ دین اور کریکٹر، بھائی عقیدہ کیسا ہے۔ آج عقیدہ تو نہیں پوچھا جاتا، آپ کیا رشتہ آتا ہے عموماً کیا دیکھا جاتا ہے، بھائی پیسے والا بندہ ہے، پیسے والا۔ اچھا ایک اور قصہ، اس زمانے کے اندر فورین سے آیا ہوا رشتہ، فورین بولتے تھے نا، یہ یورپین کنٹری کو فورین بولتے تھے، فورین سے آیا ہوا ہے لڑکے کا رشتہ، فورین سے آیا ہوا ہے۔ لڑکا بھی بڑا لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ جی فورین سے میرا رشتہ آ گیا، کر دیتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ بیچاری وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، بیمار ہے، معذور ہے۔ اب والدین کہہ رہے نہیں تم نے کرنا یہ رشتہ۔ اب پھر ہوتا کیا، آ تو جاتے ہیں بیچارے یہاں، وہ جیسی تیسی بھی، اس کا بھی حق ہے، معذور ہے، اس کی بھی شادی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ نے کس چیز کو معیار بنایا کہ جی فورین سے رشتہ آیا ہے، فورین کا رشتہ دیکھنا ہے، لڑکے کا جذبات کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ آگے پھر کیا ہونے والا، آگے پھر کیا ہو جاتا ہے، تو میں شروع ہو جاتی ہے اور پھر رشتہ قائم نہیں رہتا، اور پھر وہ برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور برٹش پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ تو اپنے ماں کی گھر جا اور میں اپنے گھر، چھٹی ختم، برٹش پاسپورٹ مل گیا نا بس ختم۔ پھر یہاں کے جو رشتے، جو یہاں کی جو بچیاں ہیں، ان کے والدین اب کہتے ہیں پاکستان رشتہ نہیں کرنا۔ اب وہ پاکستان والے یا دوسرے ملک والے بیچارے وہ کیا کریں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں، اور وہ رشتہ داری تو ہیں، آخر رشتہ داریاں، رشتہ داروں میں تو اکثر کے تو رشتہ دار اپنے ملک کے اندر ہی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان، ہندوستان میں، اور وہ کیا کریں، کہتے ہیں نہیں پاکستان، انڈیا، پاکستان۔ وہ لڑکی بھی کہتی ہے نہیں، چونکہ ہم نے امیج اس طرح خراب کر دیا کہ نہیں ہم نے کرنی نہیں۔ تو بچیوں کا جو جذبات ہے اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ وہ کسی نے خوب کہا، وہ کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ سہیلی نے پوچھا، سہیلی سے بات کرتے کرتے دوسری سہیلی سے کہا کہ بھائی وہ جب میرے گھر میں میرے شوہر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نانا جان گھر پہ آئے ہیں۔ یعنی اس عمر کے بندے کے ساتھ آپ شادی کرا کے بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے کہ دین، اس کے بعد پھر اگر مال دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس بنیاد پر۔ ہوتا کیا ہے کہ لڑکیوں والوں کا جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی نگاہیں نیچے ہی ہوتی ہیں، بچی کی نگاہیں نیچے ہی ہوتی ہیں، لڑکی والوں کی نگاہیں نیچے ہی ہوتی ہیں، کیوں؟ بچی کی وجہ سے۔ اب اگر آپ نے پیسے والا تلاش کیا تو پھر وہ ڈبل ہو جائے گا معاملہ، وہ تو بڑا پیسے والا ہے اور وہ بیچاری بچی پر ظلم کرے گا پھر تو، اور وہ تانے دیتا رہے گا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے اور میرے پاس تو یہ ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے، بالکل آپ پیسے والوں کو دیں، اس میں منع نہیں ہے آپ، لیکن اس میں دیکھیں کہ بھئی دین ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ بعد میں جا کے پیسہ بھی دیکھتے ہیں، فورینسک کا رشتہ بھی دیکھتے ہیں، اور خوبصورت بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ، یہ تو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہذا اس چیز کا لحاظ رکھنا ہمارے مسلمانوں کیا، یہ ایک مسلمانوں کی ایک شریعت کے اندر قانون ہے کہ بھائی مسلمان ہی سے رشتہ کرے گا نا۔ تو اہل کتاب سے، اگرچہ اہل کتاب سے رشتہ کرنا، شادی کرنا جائز ہے، اسلام نے لکھا ہوا ہے، لیکن پھر
اس کے بارے میں بھی علماء نے پھر مسائل بیان کیا. علماء سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. تو جذبات کا، بچوں کے جذبات کا، اب ایک بچہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، حج کرنا چاہ رہا ہے، عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، مسجد میں جانا چاہ رہا ہے، اب آپ اس کو روک رہے ہو. اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہی ہے کہ بھائی میری اچھی جگہ پڑھے لکھے لڑکے میں ہو. اب وہ ایسے لڑکے سے رشتہ کیا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کے کوئلے کے کان سے آ رہا ہے. ایسا بھی نہیں کرو بھائی. کوئلے کے کان سے آ رہا ہے کہ اتنا بھی ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے معاملے کے اندر دیکھو لیکن خوبصورتی کے معاملے کے اندر بالکل ایسے ڈاؤن کر دو. نا ایسا نہیں. اعتدال ہونا چاہیے، بالکل برابری ہونی چاہیے. لڑکی اور لڑکے کے رشتے کے اندر برابری ہونی چاہیے. دونوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اگرچہ جوڑے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں قرآن کریم کے اصول کے مطابق. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ دینی جو میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں بزرگوں نے بیان کی ہے اور اس کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے اور آپ آگے پہنچا سکیں. آپ نے حسن تو وقتی یہ چیز ہے. دین جو ہے بنیادی چیز ہے. دین کو معیار بنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے فاظفر بذات الدین، یعنی دین کو معیار بنیاد بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھے بھائی مال ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، حسن ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، کریکٹر دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے معاملات کو چلائیں. بچیوں پر ظلم نہ کریں اس طرح کر کے کہ بچیوں سے پوچھو ہی نہ اور چلو جی رشتہ کر دو. یہ بالکل نہ کریں. بچے اگر کہیں کہ بھائی ہمیں عمرہ کرا دو، پیسہ ہے آپ کے پاس، عمرے پر لے جاؤ. بچے اگر کہیں حج کرا دو، حج پہ لے جاؤ ان کو. وہاں جا کے بھی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے قربت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سے قریب کرنے والا بنائے اور اپنے بچوں کے جذبات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا